جس پہ بھی ہیں، مگر امام اپنے زمانے کا امام ہے. آج کے زمانے کے حساب سے امام کی نصرت چاہیے. تو کیا آج ہم اپنے امام کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں؟ کس چیز کی سیکیورٹی چاہیے؟ مطلب باڈی گارڈ چاہیے، ڈیٹا سیکیور چاہیے. آج سب سے بڑی جنگ ڈیٹا کی ہے، انفارمیشن. جس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے، زیادہ انفارمیشن ہے، وہ جیت جاتا ہے. ہم اپنے امام کا ڈیٹا کیسے سیکیور کرتے ہیں؟ مگر جو امام کے نواب تھے، 4 نواب، ان میں سے جو ایک کو جب بنایا گیا، جبکہ ان کا بھائی زیادہ قابل بھی تھا، چیزیں تھا، کہا کیوں نہیں بنایا؟ تو خود وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میرا بھائی ہے جسے بنایا گیا، اگر امام اس کی آبا کے اندر بھی ہو اور اس کی آبا کو کاٹ دیا جائے، وہ بتائے گا نہیں امام کہاں ہے. سیکیورٹی چاہیے. امام جب مکہ میں آئیں گے تو امام کو سیکیورٹی چاہیے. وہ دنیا کی سیٹلائٹ امام کو دیکھ رہی ہوتی ہے. خوب آپ کیسے بچائیں گے امام سیٹلائٹ سے؟ خوب کتنی ٹیکنالوجی میں ہم اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. ہم تو پیٹرن ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو یہ بننا ہے. وہ اتنے سارے ڈاکٹر ہو گئے، اتنے سارے انجینئر ہو گئے. ابھی تک ہم آج تک کتنا انوینشنز کر پائے. ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سیلاب آ جائے، یہ آ جائے، بہت سی چیزیں ہر سال آتی ہیں. ابھی تک ہم کچھ چیزیں انوینٹ ہی نہیں کر پائے. سول انجینئر کیا کر رہا ہے، میکینیکل انجینئر کیا کر رہا ہے، الیکٹرانک انجینئر کیا کر رہا ہے. اس کو ملٹا نیشنل میں نوکری چاہیے، ختم ہو گئی. اس کو باہر جانا ہے، ختم ہو گیا. ہم نے کتنا انوینٹ کیا، کتنی چیزیں ہم نے آج دے پائے اپنے ملک کو. بجلی ہماری چلی جاتی ہے، دنیا جو ہے وہ نیوکلیر سے انرجی کو ڈرائیو کر رہی ہے. ہم قید ہیں، ہمارا علم، ہماری سوچیں آج تک غلام ہیں. ہمیں اس ٹائم ضرورت ہے سسٹم کے اندر جانے کی، بیوروکریسی کے اندر جانے کی، پوسٹز میں ہمیں جانے کی. ہم ابھی تک ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آیا پولیٹیشین بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. پولیٹیشین یا پولیٹکس کی ایک بھی کتاب ہم نے نہیں پڑھی ہوتی، مگر سارے پولیٹیشین. حوضہ کسی نے دیکھا نہیں ہے مگر مجتہد سارے. یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم فوکس نہیں ہے. جو ہمارا گراؤنڈ ہے سبجیکٹ کا، ہمیں اس پر دھیان دینا ہے. تو آپ اپنے آپ کو چوز کریں. کل جب امام کا ظہور ہوگا، کہ انشاءاللہ ہوگا، آج کیوں نہیں ہوتا؟ آج امام کا ظہور ہو. امام کو مگر اپنا جو ملک بنانا ہے، امام کی جو حکومت ہوگی، اس امام کی حکومت میں ہمیں ہر پوسٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہمیں سٹی ڈیولپمنٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ روڈ کیسے ہوں گے؟ پولوشن کیسے کنٹرول کریں گے؟ ایئر ٹریفک کیسے ہوگی؟ خوب اس وقت تو علم بہت انہینس کر چکا ہوگا. کیا ہمارے نزدیک کوفہ ماڈل بننا چاہیے. کوفہ ایسا شہر بنے کہ جس میں کوئی چیز نفوذ نہ کر پائے، سائبر وال کی طرح، سائبر سیکیورٹی کی طرح. کیا ہم اس مدینہ فاضلہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں جسے فارابی، جسے ارسطو، جسے ابو علی سینا بیان کر کے چلے گئے کہ ایسا شہر جس میں کوئی لوپ نہیں ہوگا، کوئی ہول نہیں ہوگا؟ کیا ہمارا ذہن اتنی وسعت رکھتا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اتنا اسٹریچ کیا ہے کہ ہم ابھر جائیں؟ ہم تو اپنی کورس کی کتابیں پوری نہیں پڑھتے، تو ہم ناول کہاں پڑھیں گے؟ اور ہمارے یہاں ذہن و تم بچہ اگر فکشن نہیں پڑھے گا، تخیلاتی کتابیں نہیں پڑھے گا، یہ ڈیزائن نہیں کر سکتا اس شہر کو جس کا تخیل ہی کچھ نہ ہو. کچھ نہ، بچے کو ڈرائنگ دو، کیا بنائے گا؟ بچہ کچھ بناتا ہے، پہلے وہ لائنیں کھینچتا ہے. آپ اس کی لائنیں کھینچنے کو جب موٹیویٹ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے ہنر کو وہ لانا شروع کرتا ہے. جتنا آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے، جتنا آپ اس کو وسعت دیں گے، اتنا وہ چیزوں کو کینوس پر لے کر آئے گا. رائٹر اگر اس کا ذہن تخیلاتی نہیں ہے، دنیا تخیلات میں کہاں چلی گئی ہے؟ تخیلات اچھے بھی ہیں، تخیلات پازیٹو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں. ہیری پوٹر تخیلات ہے، گو کہ سیٹینک ہے، شیطانی ہے سب کچھ، لیکن تخیل کتنا تخیل ہے اس کے اندر. کہاں وہ سوچ رہا ہے، کہاں وہ چیزوں کو ڈیزائن کر رہا ہے. جے کے رولنگ جس نے یہ کتاب لکھی، اس کے بعد آپ دیکھیں لوگوں نے لائنیں کھڑے ہو کر کتاب خریدی ہے. وہ ہمارے یہاں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، البتہ ہمارے یہاں کوئی کتاب لکھی بھی جائے تو پڑھے گا کون؟
کیونکہ معاشرہ کتاب دوست نہیں ہے، بک سے محبت نہیں ہے. میں باہر ٹریول کرتا ہوں، لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں، میٹرو میں بیٹھے ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، چاہے وہ ناول ہو، چاہے وہ ہسٹری ہو، کچھ ہو. 5 منٹ کا رستہ ہے، وہ 5 پیج کرتا ہے، رکھ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کتاب شعور لے کر آتی ہے. صرف سبجیکٹ کی کتاب پڑھ کر آپ اپنے آپ کو کمال پہ نہیں پہنچا سکتے. اب اگر آپ انجینئر بھی ہیں تو یو ہیو ٹو اسپیک سم ویئر. اگر آپ سیلز مین ہیں تو اس میں تو آپ کو زیادہ بولنا ہے. کتنی انفارمیشن آپ اپنے آڈینس کے حساب سے گیدر کریں گے. دنیا اس ٹائم میٹاورس پہ جا رہی ہے، ورچوئل ریئلٹی پہ جا رہی ہے. یہ سب ختم ہو جائے گا. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں پوری دنیا کی ہر آڈیٹوریم میں بیٹھا کر اسپیچ کر رہا ہوں گا. یونیورسٹی خود ڈیزائن کروں گا، جیسا میں چاہوں گا اس اسپیس کو اتنا انہینس کر دوں گا، جس کو چاہوں گا اندر انوائٹ کر دوں گا. دنیا وہاں پہنچ رہی ہے. ٹیلی پورٹ جو ہے وہ انسان ہونے جا رہا ہے. اور اگر ہماری وسعت بس اتنی سی ہے تو ہم وقت کے امام کی اس حکومت میں اپنا کردار کیا ادا کریں. تو عزیزان محترم، خدا نے یہ نعمت دی ہے. زندگی نعمت ہے، جوانی اس سے بڑی نعمت ہے. جو اپنی جوانی میں اپنے قلب کو پاک کرے گا وہ نور اس کے قلب پہ اترے گا، جو الہی نور ہے. چاہے آپ جس سبجیکٹ میں ہوں گے، جب آپ کا قلب پاک ہوگا تو آپ اس سبجیکٹ میں بہت آگے کی طرف جائیں گے. تو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچیں گے، ہمیں کہاں پہنچنا. ظاہر ہے جو انٹرنل اسٹرکچر ہے اسے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. آج کا معاشرہ، آج کی جو ثقافتی جلوار ہے یہ تباہ کر رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کلچر کے نام پر کس طرح جو ہے وہ بے حیائی برائی پھیلائی جائے. آج ڈرامہ، ٹی وی سیزن، نیٹ فلکس، پرائم، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ بے حیائی ہے، برائی ہے. سب ایک ہی ہے. دنیا جس کتاب کی بیس کے اوپر ساری فلمیں لکھتی ہے، انیمیشن لکھتی ہے، سب وہ ایک کتاب ہے جان پلیٹی کی جس میں 36 ڈرامیٹیکل سچویشنز ہیں. اس 36 ڈرامیٹیکل سچویشن میں 20 گناہ کبیرہ ہے. یعنی گناہ کبیرہ کے اوپر پورا پلاٹ بنایا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ پلاٹ فلم کے ذریعے سے، سیزن کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں تک اتنی لیئر ہوتی ہے کہ ذہن آلودہ ہو جائے. تو کیا ہم ان ساری چیزوں کو اندر آنے دے رہے ہیں؟ خوب آپ کو چیزوں کو فلٹر لگانا ہے. ہر چیز آپ نے دیکھنی نہیں ہے، ہر چیز آپ نے سننی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور اپنے امام کے لیے سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. دوسرا، ہم آج کے دور کے اندر چیزوں کو، جو سسٹم ہمیں بریک کر رہا ہے، خوب انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، خوب آج محرم نامحرم کا فاصلہ ختم ہو گیا. آج شرم و حیا ٹوٹ گئی ہے، لوگوں کی 4 دیواریاں گر گئی ہیں، فیس بک کی دیوار ہے. کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تنہائی کے اندر، رات کی تاریکی میں ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ پیر داماد کے والد کا واقعہ، بہت بڑے فلاسفر تھے جو ملا صدرہ کے استاد تھے. وہ اصفہان میں طالب علم تھے. اس دور کا واقعہ ہے. جو سلطان تھا اس وقت کا اصفہان کا، اس کی بیٹی گھر میں لڑائی ہوئی اور نکل گئی. بہت ڈھونڈا، انہیں نہیں ملی. دوسرے دن جب دیکھا، صبح وہ بچی واپس آ گئی. انہوں نے پوچھا، بچی ٹھیک تھی، سالم تھی. بیٹی کو بلایا، کہاں چلی گئی؟ کہا لڑائی ہوئی تھی، ناراض ہو گئی، میں چلی گئی. خوب رات کہاں گزاری؟ کہا بازار بند تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، میں گئی تو مدرسہ تھا، ایک حجرے میں سے روشنی آ رہی تھی، میں وہاں چلی گئی. وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ایک قندیل میں ایک شمع جلائے پڑ رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ مجھے رکنا ہے. میں رک گئی. اس نے کہا تم نے کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی. کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا ایک ہی بندے کا کھانا تھا. کہا ساری رات میں اس حجرے میں تھی. کہا اس لڑکے نے تمہیں کچھ کہا؟ کہا اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. سلطان نے کہا اس طالب علم کو بلاؤ. اس کو بلایا. اس نے بولا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا؟ کہاں جب اندر آئی تھی تو میری نگاہ پڑی تھی. کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ساری رات وہ تمہارے حجرے میں رہی، تم نے اس کو دیکھا بھی نہیں؟ کہا کہ جب مجھے وسوسے کرتا تھا شیطان
تو میں اپنی انگلی کو اس شمع کے اوپر رکھ دیتا تھا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک ہے. اور کہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ نکالا، وہ پورا ہاتھ اس کا جلا ہوا تھا. کہا ایک ایک کر میں نے پورا ہاتھ جلا دیا اور صبح فجر ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے. ماں باپ کو نہیں پتا آپ کا موبائل کیا ہے، لیکن خدا کو تو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں.